اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھٹ چکا ہے۔ قیامت بالکل قریب ہے، دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے ہی والے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں ہیں، رات کی تاریکی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، مکہ کے روزہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تمہارے مذہب کو اقرار کر لیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون سی شرط ہے، بتاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں محمد یا آسمان میں جو چاند دیکھ رہے ہو، اگر اس سے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اسلام دھرم کو اپنا لیں گے، تمہارے کلمہ کو پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے ہی کے لیے تو اس دھرتی کے اوپر آئے تھے، آپ رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ شرط لگا دیا ہے کہ اگر یہ آسمان پہ جو چاند دیکھ رہے ہو، یہ چاند اگر دو ٹکڑے ہو جائیں گے اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہلال امین پاک پروردگار عالم، مکہ کے بڑے بڑے لوگ رات کی تاریکی میں میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے، ایک شرط رکھ دیا ہے، آسمان میں جو چاند چمک رہا ہے اللہ یہ چاند تو ٹکڑے کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالی رب کائنات امام کائنات کی دعا کو قبول کر کے آسمان پہ جو چاند چمک رہے تھے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسرے طرف، اور بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہاں کے جو لوگ تھے، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جنہوں نے یہ شرط لگاتی تھی کہ آسمان پر جب یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے ایمان لے آئیں گے، ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہنے لگے، اے محمد، اے محمد ہم تو جانتے تھے کہ تمہارا جادو زمین کے اوپر چلتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارا جادو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، تمہارا جادو چاند پہ بھی چلتا ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں، اور چاند دو ٹکڑے ہونے والے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔
آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایک نشانی قیامت، قرب قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں اے لوگو میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں قیامت بالکل قریب ہے، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پتہ یہ چلا قیامت بالکل قریب ہے، اب بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اب بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اب کوئی یہ سب دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ رہا ہے، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس حدیث کی یہ بھی شرح کی ہے، یہ جو دو انگلی ہے، یہ جو بڑی انگلی ہے، یہ آدم سے لے کر کے قیامت تک، یہ آدم سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور دوسری انگلی جو چھوٹی انگلی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، آدم سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ دوسری انگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، اس میں سے بھی 1500 سال ختم ہو چکے ہیں۔ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے بھی یہ شرح کی۔ میرے بھائیوں جس طرح سے انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جو پارٹ ہوتے ہیں، ان پارٹ میں سے کچھ افضل ہوتے ہیں، مثلا جسم کا چہرہ بہت افضل ہے، اسی طرح سے یہ دو انگلیوں میں سے یہ جو چھوٹی انگلی ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ اس انگلی سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ اس پیارے پیارے سامعین ذرا غور کرو، ایک لمبی حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کیا ہے، ارکان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اسی میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے نہیں معلوم، قیامت کب آئے گی نہیں پتا۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا ہے، اچھا بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان۔ قیامت آنے سے پہلے لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کے بہت سارے ترجمے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، سمجھ جانے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، گارجن کی بات نہیں مانیں گے، ماں باپ پریشان ہوں گے، ماں باپ
کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیں گے، گالو گلوچ دینا شروع کر دیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ انت لد الامۃ ربتها وانتر الحفاۃ العراۃ الآلہ ریاشا یتطاولون فی البنیان۔ پتہ کیا چلا؟ قیامت آنے سے پہلے اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آج گھر گھر کی یہی کہانی ہے۔ آج ہر صاحب اولاد، آج گارجن کی زبان سے ہی آواز نکلتی ہے، ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری باتوں کو نہیں مانتی ہے۔ ہر صاحب اولاد فکر مند ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہتے میرے ساتھیوں ذرا دعا کر دیں گے اسماعیل ٹھیکیدار 5000۔ جناب محمد اسماعیل ٹھیکیدار صاحب کی طرف سے 5000 روپے دیے ہیں۔ جزاک اللہ و حسن الجزا۔ اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، یا اللہ انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، بات چل رہی تھی قرب قیامت کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسے شخص ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ کون ایسا ناکارہ، کون ایسا اولاد، کون سے ایسی چیز ہوں گے، کون سے ایسے اولاد ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کے بتلاتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے ساتھیوں، پیارے پیارے سامعین، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک مثال دے رہے ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑا ہوا، یہ ان کے ماں باپ کو گالی دیا، اب بدلے میں یہ ان کے ماں باپ کو گالی دیا۔ گالی دینے کا سبب کون بنا؟ کہاں یہاں تو سبب ہے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج اتنی لمبی چوڑی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اولاد بگڑتی چلی جا رہی ہے، آج اولاد باپ کو گھروں سے بھگا رہا ہے۔ یہ اولاد جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، میرے بھائیوں ایسے بھی حالات دیکھے ہیں، باپ بیٹے غصے میں ہے، باپ تر تر کانپ رہا ہے، کہیں بیٹا مجھے گھر سے نکال نہ دے۔ جب اولاد نافرمان ہو جائے گی، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے کثرت کے ساتھ آنے لگیں گے، کبھی یہاں بھوکمپ، کبھی وہاں بھوکمپ، کبھی یہاں زلزلہ، کبھی وہاں زلزلہ۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ذرا غور کرو، اس کا نقشہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر کھینچا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان یا ایھا الناس اتقوا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، اے انسانوں، یہ انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ زلزلہ جو لفظ استعمال کیا ہے، زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے، نہ ہماری زبان عربی ہے نہ آپ کی زبان عربی ہے، اس کے باوجود زلزلہ کہنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اے لوگوں، دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر جو زلزلہ آتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور جب قیامت ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس وقت یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر حاملہ دودھ پلانے والی عورت اپنے حمل کو، دودھ پلانے والے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ماں کا لفظ دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بھی جملہ لا سکتے تھے کہ ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لیکن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ ماں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو اس وقت محبت کرتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ ناکارا ہوتا ہے، جب بچہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جب بچہ اٹھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ماں اس وقت سب سے زیادہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں ایسی ماں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بھائیوں، تو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دیں گے، گرا دیں گے۔ کوئی بھی ہو، اتنی خطرناک چیز ہوگی میرے بھائیوں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانے بہت قریب ہو جائیں گے، بہت قریب۔ سال مہینے کی طرح گزرنے لگیں گے، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح۔ زمانے کی وہ برکت ختم ہو چکی ہے، وہی 12 مہینہ، وہی 30 دن، وہی 24 گھنٹہ، لیکن زمانے یہ برکت ختم ہو چکی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ برائیاں پھیلنے لگیں گے، ہر جگہ فتن و فساد ہوگا، ہر جگہ فتن و فساد، قتل و غارت گری ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ پچھلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ غور کیجئے، پچھلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ شبرم بے شبرن، زرام بے زرام، اگر وہ ایک بالشت چلیں تو میری قوم کی، میری امتی بھی ایک بالشت چلیں گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے تو میری امت کے لوگ بھی ایک ہاتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ آج دیکھیے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ یہی یہود و نصارے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاص نام کی چیز ختم ہو جائیں گے، نہ نماز سے، نہ روزہ سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ مسجدوں سے۔ اخلاص نام کی چیز ختم۔ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں گے۔ یہ لوگ کہیں گے ہماری مسجد، میری مسجد عالی شان، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ۔ اس زمانے میں مسجدیں اتنی عالی شان نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کھجوروں کے چھپڑ ہوا کرتے تھے، اور کھجوروں کے
پلر ہوا کرتے تھے لیکن اس مسجد کے اندر خلوص تھی، خلوص اور للہیت تھی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے، صحابہ تھے، لیکن آج مسجدیں سوسنگ مرمر کے ہیں لیکن اس کے اندر خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، اخلاص نام کی چیز ختم ہو چکے ہیں۔ آج ہم کسی غریب کو 1 روپے 2 روپے دیتے ہیں، جب تک اسے نمائش نہیں کرتے ہیں تب تک چین نہیں ملتا ہے۔ کہاں گئے وہ اللہ کے بندے، کہاں گئے وہ اللہ کے بندے جو بڑے بڑے کام کرتے تھے اس کے باوجود بھی اللہ سے خوف کھایا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر ڈھو ڈھو کر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تو خوشی سے باغ باغ ہو جانا چاہیے تھا کہ سروے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد بنانے جا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پاک پروردگار عالم، جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ مسجد بنانے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ اس کے باوجود بھی، اتنے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے خوف کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ اگر چھوٹی سی چیز اگر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، جب تک ہم اس کی نمائش نہیں کرتے ہیں، جب تک فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ نہیں ڈالتے، تب تک ہمیں چین نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اخلاص نام کی چیز ختم ہو جائیں گے، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معیار بدل جائیں گے، معیار بدل جائیں گے۔ بیوقوف کو عقل مند سمجھا جائے گا اور عقل مند کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھٹیا لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی اور عزت لوگوں کے اوپر کیس کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، ایک ایسا دور آنے والا ہے، اس صادق المصدوق نے آج سے 1450 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور وہ زمانہ یہ ہے، یہی زمانہ ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ ان جہنمیوں میں کچھ ایسی بھی عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی بھی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ننگے بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوگی۔ ذرا غور کرو، شادی بیاہ کا ماحول ہے، نیٹ کا سوٹ ہے، گھر کی بیٹیاں پہن رہی ہے، آستین نظر آ رہی ہے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے۔ باپوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، شوہروں نے اپنے چہرے کو گھما لیا، بھائی کنارے ہو گئے۔ یہ مسلمان بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے کلپ ویڈیو بنا کر کے فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں اور اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان ان کے اخلاق کی وجہ سے نہیں سمجھا جا رہا ہے، آج مسلمان سمجھا جاتا ہے ان کے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اگر زیادہ بوائز ہے وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، فیس بک کے اوپر اگر بہت زیادہ فرینڈز ہیں اسے مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ فیس بک کے فرینڈ، یہ یوٹیوب کے کچھ ویورز میرے بھائیوں کل قیامت کے دن آپ کو کام نہیں آئیں گے، یہ جہنم کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ارے دنیا کے اندر تم پاپولر ہو سکتے ہو، دنیا کے اندر یوٹیوب سے تم کچھ کما سکتے ہو، لیکن آخرت میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اپنے حسن کی نمائش کرے گی ایسی عورت کے بارے میں امام کائنات فرماتے ہیں ارے جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ ایسی عورتیں آج اپنی نمائش کر رہی ہے،
آج اپنے چہرے کو دکھا رہی ہے. ذرا غور کرو اس زمانے کی عورتیں, اس زمانے کی صحابیات پہ نظر ڈالو. ایک عورت, ایک خاتون اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, زمین کے اوپر گر پڑتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں وہ کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی, کالی کلوٹی عورت تھی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے خاتون, اگر میں دعا کروں گی, اگر میں دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, اگر تم صبر کرو گی میں گارنٹی دیتی ہوں لک الجنہ, اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا. اللہ اکبر. ایسی عورت دیکھیے, دو راستے ہیں, ایک صبر کرنے پہ جنت, اور اگر میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. بتاؤ کیا کرو گے میرے بھائیو؟ اس عورت کی چوائس پہ نظر ڈالو, وہ عورت کیا کہتی ہے, وہ صحابیہ کیا کہتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصبر, میں صبر کر لوں گی, مجھے جنت چاہیے, لیکن صرف آپ اتنا مجھے میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ مرگی کا دورہ آتا, میرا سطر نہ کھولے, میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے. بیماری کی حالت میں بھی اپنے جسم کو دکھانے کے لیے تیار نہیں. آج ہماری ماں اور بانے, آج مسلم بچیاں یوٹیوب پر, فیس بک پر ویڈیو بنا بنا کر ڈال رہی ہے اور اس کو نمائش کیا جا رہا ہے. رب غور کیجئے میرے بھائیو, یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشان. آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان بین ید الساعہ, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, ان یفشی زنا, کہ زنا بالکل عام ہو جائیں گے, بدکاری پھیل جائے گی. غور کرو, آج کھلم کھلا. دوسری جگہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آدمی سڑک کے اوپر ایک عورت کے ساتھ زنا کرے گا, اور اس زمانے میں اس جگہ پہ جو سب سے نیک انسان ہوگا, اچھے انسان ہوگا, صالح انسان ہوگا, متقی اور پرہیزگار ہوگا, ان کی زبان سے آواز نکلے گی, کاش تو اس سڑک پہ کیا کر رہے ہو, کنارے لے جاؤ, اس دیوار کے پیچھے جا کے زنا کر لو, اس جگہ پہ زنا نہ کرو. میرے بھائیو, آج سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے. آج ہر جگہ کھلم کھلا بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے, زنا کاری ہو رہی ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا زنا کاری جب ہونے لگیں گے, سمجھ جانا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں, یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد حضرات ریشم کو حلال کر لیں گے, ریشم کا کپڑا پہننا شروع کر دیں گے, اور شراب پی جانے لگیں گے. کھلے عام شراب کا دورہ ہوگا, نوجوان شوق سے شراب پیے گا, نام بدل کر کے, بسکی بدل کر کے, نام کو چین کر کے شراب پینے لگیں گے, اور لوگوں کے درمیان اعلان کریں گے, فخر کریں گے. سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا, اتنے صاحب ثروت ہو جائیں گے, اتنا مال اور دولت ہو جائیں گے ان کے پاس کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے, پہاڑوں کے برابر اپنے مکان کو بنانے لگیں گے, اتنے پیسے والے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دل بہت چھوٹا ہو جا, دل بہت چھوٹا ہوگا. اگر کوئی غریب شخص, اگر کوئی مسکین شخص اتنے بڑے آدمی کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے شیئا للہ, اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, اس فقیر کو, اس یتیم کو, اس غریب کو, کیا جواب دے گا؟ یگتینا گیدن, آج نہیں کل آنا, آج میں بیزی ہوں,
آج مولوی تقریر کرتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, نماز شروع کرو. جواب ملتا آج نہیں کل سے پڑھیں گے. صحابہ سروت سے کہا جاتا ہے حج کرو, حج تمہارے اوپر فرض ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ اگلے سال کریں گے. میرے بھائیوں کیا پتا اگلے سال آنے سے پہلے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صحابہ سروت جن کے مکان بڑے ہوں گے, عالی شان ہوں گے, پہاڑوں کے برابر ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیر کو, اس یتیم کو, اس غریب کو جب واپس لوٹا دے گا اسی رات اللہ رب العالمین اس کے اوپر عذاب نازل کر دے گا اور وہ ختم ہو جائیں گے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ایسے انسان کو سور اور بندر بنا دے گا. اس حدیث کی تشریح کرنے والے لکھتے ہیں ایک تشریح تو یہ ہے کہ اس انسان کو سور اور بندر بنا دے گا, اور ایک تشریح یہ ہے کہ اس کی ذہنیت, اس کی سوچ سور جیسی ہو جائے گی. سور سب سے گھٹیا قسم کے جانور ہیں. سور سور بچے اپنی ماں سے زنا کرتی ہے, یعنی لوگوں کے ذہن اس طرح سے ہو جائیں گے. سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے میرے بھائی, ذرا غور کرو. آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے, اور آہستہ آہستہ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں سارے کی ساری نشانیاں ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خطات, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, ایک ایسا دور آنے والا ہے, ایک ایسا وقت آنے والا ہے بیوقوف کو عزت دار سمجھا جائے گا اور عزت دار کو بیوقوف مانا جائے گا. آج ماحول اور معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اپنے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھیں, آج یہی حالات ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ, قیامت آنے سے پہلے لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے, جس سے فائدہ اسے انہی لوگوں سے سلام کیا جائے گا. سلام کرنے میں بخالت سے کام آئیں گے, لوگ پہچان کر کے سلام کریں گے, سلام کا رواج ختم ہو جائے گا. ذرا تاریخ کو الٹا کر کے دیکھیں, تاریخ کو پڑھیں. عبداللہ ابن عمر جب بوڑھے ہو گئے تو فعل بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد ہیں. جب حضرت عبداللہ ابن عمر بوڑھے ہو جاتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تو فعل بیان کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو گئے اور جب اپنے گھروں سے مدینہ سے نکلتے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں مدینہ کی گلیاں سناٹا ہے, تو فعل کو لے کر کے بازار پہنچتے ہیں اور بازاروں میں جس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں نکلتے ہیں, گراہک کے پاس سے نکلتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں, دکانداروں کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں, بازار میں کچھ بھی نہیں خریدتے ہیں اور پھر واپس گھر چلے آتے ہیں. 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز دیکھتے ہیں کہ سارے ہر روز ہی سلام کر کے واپس چلے آ رہے ہیں, کچھ سامان نہیں خریدتے ہیں. تو فعل بیان کرتے میں نے عبداللہ ابن عمر سے میں نے سوال کر دیا, عبداللہ ابن عمر آپ روزانہ بازار جاتے ہیں اور کچھ سامان بھی نہیں خریدتے, واپس چلے آتے ہیں, بات کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں اے میرے شاگرد رشید, اے میرے شاگرد کیا تم نہیں دیکھتے ہو جب میں اپنے گھر سے مدینہ کی گلیوں میں نکلتا ہوں, مدینہ کی گلیاں سناٹا چھایا ہوا ہے, ایک بھی آدمی نظر نہیں آتے, میں سوچتا ہوں کہ شاید کہ سارے لوگ بازار گئے ہوں گے. میں بازار جاتا ہوں تاکہ بازار میں جا کر کے ان لوگوں سے سلام کیا کروں اور سلام کے ذریعے اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ نامال کو اعمال حاصل کیا کروں. سلام کی غرض سے میں بازار پہنچتا ہوں, لیکن آج ہم سلام بھی مفاد کے لیے, آج ہم سلام بھی خاص لوگوں سے کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے, جس کو پہچانتے ہیں یا جس سے فائدہ ہے اسی سے لوگ سلام کرتے ہیں, انہی کو سلام کیا جاتا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے بھائی اور دوستوں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
یہ چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں ہیں ساری کی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک اور نشانی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان اول قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر سے الحیا والامانہ، ٹھیک 2 منٹ، حیا ختم ہو جائے گی اور امانت، آج حیا جیسی چیز ہمارے ماحول اور معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، بے پردگی عام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ جو چند باتیں تھیں قرب قیامت کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور اب بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں عبادت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کیا کریں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال کو بٹورا کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کو حاصل کیا کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔